15 ہجری کی بات ہے۔ یرموک میں 2 لاکھ عیسائی فوجی ساز و سامان سے آراستہ میدان جنگ میں کھڑے تھے۔ ان کے مقابلے میں مسلمانوں کا لشکر صرف 20,000 سپاہیوں پر مشتمل تھا۔ عرب کے یہ مسلح جوان صفیں باندھے لڑائی کے لیے تیار تھے۔ سرزمین شام میں انسانی خون کا دریا بہنے کو تھا۔ دوستو، آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے جنگ یرموک، اور اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اتنے میں ایک نوجوان انتہائی بے چینی اور بے قراری کی حالت میں اسلامی لشکر کے سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی: اے ابو عبیدہ، میں باقاعدہ جنگ شروع ہونے کا انتظار نہیں کر سکتا۔ شوق شہادت نے مجھے سخت بے تاب کر رکھا ہے اور میرے لیے اب مزید صبر اور انتظار کرنا مشکل ہے۔ آپ مجھے جنگ کی اجازت بخشیں اور اکیلے ہی دشمن کی صفوں میں گھس جانے دیں۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں بے قرار ہو رہا ہوں اور محبت میں ایک لمحے کے لیے بھی محبوب سے جدا رہنا حرام ہے۔ میں جلد سے جلد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کر دینا چاہتا ہوں۔ میں یہاں سے سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ اگر آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو دے دیجئے، میں خوشی سے بارگاہ رسالت میں پہنچا دوں گا۔ نوجوان کی یہ جانثاری اور جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر حضرت ابو عبیدہ پر رقت طاری ہو گئی۔ ان کی وہ آنکھیں ڈبڈبا آئیں جن کی نظر ننگی تلوار کی طرح تیز تھی اور جن کے سامنے باطل ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ لشکر اسلامی کے اس اونچی شان والے امیر نے نوجوان کی بات سن کر کہا: اے نوجوان، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت تیرا مرتبہ اس قدر بلند ہو گیا ہے کہ بوڑھوں کو بھی تیری عزت کرنی لازم ہے۔ تیرا عشق حد درجہ قابل احترام ہے، اس لیے کہ تیرے عشق کا مقام نہایت اونچا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا تیرے دل کی مراد پوری کرے اور جس سعادت کی تجھے آرزو ہے وہ سعادت تجھے نصیب ہو۔ جب تو رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچے تو میری طرف سے سلام کے بعد عرض کرنا: اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہمارے شامل حال ہے۔ ہمارے غیور خدا نے ہم پر کرم کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح نصرت کے متعلق جو وعدے فرمائے تھے وہ سب کے سب ہماری آنکھوں کے سامنے پورے ہو رہے ہیں۔ جنگ یرموک عہد فاروقی کی فیصلہ کن جنگوں میں سے تھی، جس میں 20,000 مسلمانوں نے 2 لاکھ رومیوں کو شکست فاش دی۔ جس طرح قادسیہ کی جنگ کے بعد ایرانی سلطنت کا زور ختم ہو گیا تھا، اسی طرح یرموک کی جنگ کے بعد رومیوں کے حوصلے پست ہو گئے اور سارا ملک شام مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تھا۔ اس تاریخی اور فیصلہ کن جنگ میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح اسلامی لشکر کے سالار تھے۔ ان کا شمار 10 مبشرہ یعنی ان 10 صحابہ کرام میں ہوتا ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت ان کی زندگی میں ہی دے دی تھی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کے ڈنکے تمام عرب میں بجے ہوئے تھے۔ وہ ہر معرکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ جنگ احد میں انہوں نے اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سپہ سالار بنا کر شام بھیجا تھا اور وہ فتح مبین حاصل کر کے فاتح شام کے لقب سے سرفراز ہوئے۔ جنگ یرموک سے یہ بات ایک بار پھر روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ جنگ میں سپاہیوں کی تعداد کی بجائے ایمان اور یقین کو فیصلہ کن حیثیت حاصل ہے۔ مسلمانوں کو یقین ہوتا تھا کہ وہ اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں، اس لیے وہ موت سے نہیں ڈرتے تھے بلکہ وہ شہادت کی آرزو دل میں لیے ہوئے میدان جنگ میں اترتے تھے۔ دوستو، اینڈ میں بتاتا چلوں کہ یہ جو جنگ یرموک کا واقعہ بیان کیا ہے یہ علامہ اقبال کی ایک نظم کا خلاصہ ہے۔ امید ہے آپ سب کو یہ خلاصہ پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں۔ دوستو، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔